الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح البخاری سے کتاب الصلاۃ کا چھٹا درس۔ پچھلے درس میں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ آگے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ جس کا اشارہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس کی طرف اشارہ کیا اس باب میں، وہ حدیث آگے آ رہی ہے، تو وہ حدیث پڑھتے ہیں۔ دو تین مسائل اس میں انتہائی اہم ہیں جو اس حدیث میں آئیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں اسماعیل بن ابی اویس انہوں نے بیان کی۔ یہ جرح اور تعدیل کے ائمہ کے نزدیک صدوق اور حسن الحدیث راوی ہیں، اور امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک ان کے نامور شاگرد موجود ہیں، اور یہ روایت ہے ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں۔ فرماتی ہیں ذهبت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، کہ میں فتح کے سال یعنی فتح مکہ کا سال ہے تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ فوجدتہ یغتسل وفاطمۃ ابنتہ تسترہ، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حالت میں پایا کہ وہ غسل کر رہے تھے اور ان کی اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پردہ کیے ہوئے تھیں، کسی پردے کے ساتھ، کسی کپڑے کے ساتھ، کسی اوٹ کے ساتھ پردہ کیے ہوئے تھیں۔ قالت ام ہانی یہ فرماتی ہیں کہ فسلمت علیہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہذہ، یہ کون ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا کہ انا ام ہانی ان بنت ابی طالب، کہ میں ابو طالب کی بیٹی ام ہانی ہوں۔ فرمایا مرحبا بام ہانی، ام ہانی کو خوش آمدید۔ اب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فلما فارغ من غسلہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غسل سے فارغ ہوئے تو قام، کھڑے ہو گئے۔ فصلی 8 رکعات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعات ادا کی۔ ملتحفا فی ثوب واحد، ایک کپڑے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک کپڑے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لپیٹے ہوئے تھے، اور وہ جو التحاف کی، اجتمال کی جو صورت پیچھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، تو وہ صورت یہ ہے کہ کپڑے کے دونوں کناروں کو بغلوں کے نیچے سے نکال کے، تو جو دائیں کنارہ ہے تو وہ بائیں کے اوپر چلا جائے گا، جو بایاں ہے تو وہ دائیں کندھے کے اوپر چلا جائے گا، اور دونوں کنارے وہ کندھوں کے پیچھے وہ لٹک رہے ہوں گے، اس کو گرا نہ دی جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ فلما انصرف قلت یا رسول اللہ زعم ابن امی انہ قاتل رجلا قد اجرتہ، کہا کہ اے اللہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا تو ام ہانی فرماتی ہیں میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری ماں کے بیٹے نے گمان کیا ہے۔ یہاں زعم بمعنی ادعا ہے کہ میری ماں کے بیٹے نے دعویٰ کیا، مراد اس سے علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ انہ قاتل رجلا قد اجرتہ، کہ ایک بندہ ہے اس کو میں نے پناہ دی ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ کا خیال یہ ہے کہ وہ اس کو قتل کریں گے۔ اور ساتھ آگے فرمایا فلاں ابن حبیرہ، فلاں نام بھی پڑھا جا سکتا ہے، فلاں نو بھی پڑھا جا سکتا ہے، فلاں ابن حبیرہ کے فلاں بن حبیرہ، یعنی حبیرہ کا بیٹا فلاں، اس کو میں نے پناہ دی ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد اجرنا من اجرتی یا ام ہانی، کہ اے ام ہانی جس کو تو نے پناہ دے دی تو اس کو ہم نے بھی پناہ دے دی، یعنی کہ جب آپ نے اس کو پناہ دے دی ہے تو ہم آپ کی اس پناہ کا احترام کریں گے، اس کو قتل نہیں کریں گے، نہیں قتل کرنے دیں گے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وذاک ضحی، کہ یہ چاشت کا وقت تھا۔ یہاں سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ غسل کرتے وقت، غسل کے دوران بات کی جا سکتی ہے، کسی آنے والے بندے کو خوش آمدید کہا جا سکتا ہے، کوئی ضروری اگر بات ہو
تو وہ بات بھی کی جا سکتی ہے۔ عمومی طور کے اوپر معاشرے کے اندر یہ باتیں پھیلی ہوتی ہیں، بعض تو اس قدر توہمات اور خیالات کا شکار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو بندہ غسل کے دوران میں بات کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر فلاں فلاں پریشانیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کے دوران میں ام ہانی کو مرحبا بھی کہا ہے، ام ہانی سے سوال و جواب بھی ہوئے ہیں، تو لہذا غسل کے دوران میں بات ہو سکتی ہے۔ اگر انسان کسی کے ساتھ بات کرنا چاہے تو وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام ہانی ان کو یہ فرمایا کہ جس کو آپ نے پناہ دی اس کو ہم نے بھی پناہ دی، یعنی کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ صرف مردوں کی پناہ کا احترام کیا جائے گا، بلکہ عورتیں بھی اگر مسلمان ہیں عورتوں کی پناہ کا احترام کیا جائے گا۔ اور پناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے کسی جگہ کے اوپر حملہ کیا ہے، مسلمانوں کا کوئی دشمن کا علاقہ ہے، وہاں کے اوپر کوئی مسلمان بھی رہتے ہیں، اب اگر کسی کافر کو کسی مسلمان نے پناہ دے دی ہے تو باقی مسلمانوں کو اس کی پناہ کا احترام کرنا چاہیے، لیکن یہ فیصلہ جو وہاں کا امیر ہوگا، حکمران ہوگا، وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا اس کی پناہ کا ہم نے خیال کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ہر بندہ جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کرے گا، کیونکہ امیر کے سامنے وہ جنگ کی صورتحال ہوگی کہ اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے، کیا ہمارے لیے مفید ہے اور کیا مفید نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ چاشت کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعات ادا کی ہیں۔ ایک بہت زیادہ سوال یہ بھی گردش کرتا رہتا ہے کہ یہ اشراق میں، چاشت میں اور اس میں نمازوں میں کیا فرق ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ یہ جو چاشت کی نماز ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 رکعت پڑھی ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پر پڑھی جا سکتی ہے، اور کم سے کم اس کی جو رکعات ہیں وہ 2 رکھتے ہیں۔ چاشت کی نماز ہے یا اشراق کی نماز ہے، سورج کے طلوع ہونے سے لے کے سورج کے زوال تک جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو اشراق بھی کہا جاتا ہے، اس کو چاشت بھی کہا جاتا ہے، اور ایک روایت میں اس نماز کو صلاۃ الاوابین کا بھی نام دیا گیا۔ صلاۃ الاوابین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت یہ کی کہ جس وقت سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، ابھی زوال نہیں ہوا، یعنی ظہر کے وقت سے پہلے سورج ابھی ڈھلا نہیں ہے، اس وقت سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، گرمی شدید ہو رہی ہے، تو اس وقت اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ صلاۃ الاوابین ہے۔ تو یہاں ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے کوئی ایک آدھ نماز ہی پڑھنا ثابت ہے، یعنی اشراق کی الگ پڑھنا، چاشت کی الگ پڑھنا، اوابین کی الگ پڑھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اگر کسی نے اشراق کی نماز ادا کر لی ہے تو وہ باقی دونوں نمازوں سے کفایت کر جائے گی، اگر کسی نے اوابین کی نماز ادا کر لی ہے تو وہ پہلی اشراق والی نماز سے بھی وہ کفایت کر جائے گی۔ تینوں کو یعنی الگ الگ پڑھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ 3 نام چلتے ہیں، اشراق کا، چاشت کا اور اوابین کا۔ اوابین جو نام ہے تو وہ اسی وقت ہی اس کو ہم اوابین کا نام دیں گے کہ جب شدید گرمی کے اندر اگر انسان نے نماز پڑھی ہے تو اس کو اوابین کا نام دیا جائے گا، اور اگر اس سے پہلے اگر کسی نے نماز ادا کی اس کو ہم اشراق کا نام بھی دے سکتے ہیں، چاشت کا نام بھی اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے، تو بہرحال یہ نماز ادا کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ یہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، بعض لوگ صلاۃ الاوابین وہ مغرب کی نماز کے بعد ادا کرتے ہیں، اور مغرب کی نماز کے بعد 12 رکعتیں غالباً یعنی 12 رکعتیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 12 رکعتوں کو صلاۃ الاوابین کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں سنن ابن ماجہ کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ مغرب کی نماز کے بعد اس صلاۃ الاوابین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے قطعاً کوئی ثبوت نہیں ہے، اور وہ جو سنن ابن ماجہ والی روایت پیش کی جاتی ہے وہ روایت سخت ضعیف ہے، جو قابل استدلال اور قابل حجت نہیں ہے، اور اس کے اندر جو اس کی بہت زیادہ جو فضیلت بھی عمومی طور کے اوپر بیان کی جاتی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، احادیث سے ثابت نہیں ہے۔
تیسرا جو بنیادی مسئلہ جس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو یہاں پہ نقل کیا ہے کہ ایک کپڑا اگر وہ کھلا ہے تو اس ایک کپڑے کے اندر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے کے اندر نماز ادا کی ہے۔ آخری اس باب کی حدیث ہے، اس کو پڑھتے ہیں اور یہ باب ہمارا ختم ہو جائے گا۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن یوسف نے بیان کی، یہ امام بخاری کے، امام ابو حاتم رازی کے، امام یحییٰ بن معین وغیرہ کے استاد ہیں، اور یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جو شاگرد ہیں وہ سعید بن المسیب ہیں۔ یہ لفظ اس کو المسیب بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی یا کے اوپر تشدید ہے اور فتح ہے، اور اس کو المسیب بھی بعض محدثین پڑھتے ہیں، یعنی یا کے اوپر تشدید ہے لیکن اس کے نیچے کسرہ ہے۔ مسیب بھی صحیح ہے اور مسیب بھی صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان سائلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ فی ثوب واحد، کہ ایک سوال کرنے والے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اوالکلکم ثوبان، کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے موجود ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استفہام تھا، تو اس سوال سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خبر دی ہے کہ تم میں سے کسی کے پاس جب دو کپڑے نہیں ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھے گا، اور ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھنا بالکل جائز اور صحیح ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا درس تھا، چھٹا درس تھا صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے، کتاب الصلاۃ کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کئی اہم مسائل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔